الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، 17ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ موضوع سخن تھا کربلائی ثقافت۔ ثقافت کی تعریف اول درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور اسی طرح کربلا ایک ثقافت ہے، ایک مکمل ثقافت ہے، اس کی وضاحت بھی عرض کر چکے ہیں۔ بعد میں ہم آئے کہ وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ عظیم واقعہ رونما ہوا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ رونما نہ ہو، تکرار نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے پچھلے درسوں میں کچھ گفتگو ہو گئی، اور یہ جو آخری دروس تھے اس میں ہم آئے امر بالمعروف کی اہمیت کے حوالے سے، امر بالمعروف میں ہمارا جو وظیفہ بن جاتا ہے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں مختصر گفتگو عرض کر چکے ہیں۔ اگرچہ ہر ایک کی تفصیل کے لیے تو بہت زیادہ وقت چاہیے کہ جو ہمارے لیے ممکن مقدور نہیں ہے، لہذا مختصر طور پر آپ کی خدمت میں ہم بیان کرنا چاہیں گے۔ آج اس کربلائی ثقافت کے حوالے سے یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کربلائی ثقافت محقق ہونے کے لیے کسی بھی معاشرے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کربلائی ثقافت آ جائے، تمام لوگ اس معاشرے کے کربلائی ہوں، حسینی ہوں، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول خدا کی سیرت اور امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلم علیہ کی سیرت پر ہم چلیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر کربلائی ثقافت کے لیے، کربلائی ثقافت کے محقق ہونے کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ، سیرت علوی پر چلنا بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ سوال آ جاتا ہے کہ رسول خدا کی سیرت سے مراد کیا ہے، رسول خدا کی سیرت کیا تھی، اسی طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب کی سیرت کیا ہے۔ لہذا ہم سیرت کی تعریف کریں گے، اور یہ کہ جب کوئی شخص امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرے اور رسول خدا کی سیرت پر عمل کرے، اس کی سیرت پر جائیں، اس کو اپنا سرمشق بنائے، ان کو رسول خدا کو آپ کو اپنا سرمشق بنائے اور امیر المومنین کو اپنا سرمشق بنائے، ان سرمشق کی تمرین کرے، تو اس سے کربلائی ثقافت وجود میں آ جاتی ہے۔ لہذا ہم سب سے پہلے سیرت کی تعریف کریں گے، بعد میں سیرت نبوی اور سیرت علوی کی کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اول آ جاتے ہیں سیرت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، استاد مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے، وہ اصول، وہ قواعد، وہ ضوابط، وہ خصوصیات جس کی وجہ سے انسان کی ایک مستقل زندگی بن جائے، جو انسان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو، وہ اصول، جو قدم وہ اٹھاتا ہے، جو عمل انجام دے دیتا ہے، ان اصولوں کی روشنی میں انجام دیتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ اس کی سیرت ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جو کسی کے ساتھ اگر گفتگو کر لیتا ہے، کسی کا ساتھ دیتا ہے، کسی کے ساتھ دشمنی کر لیتا ہے، بہرحال اس کے جو بھی اقدامات ہیں ان تماموں کے پیچھے اس کی طمع، اس کی لالچ ہے۔ وہ ایسا آدمی ہے جو اگر کسی کی خدمت بھی کر لیتا ہے تو اس خدمت کے پیچھے بھی اس کی لالچ ہے۔ اگر جو کسی کا ساتھ دیتا ہے، اس ساتھ دینے میں بھی پیچھے اس کی لالچ ہے۔ جو کسی کے ساتھ اگر دشمنی بھی کر لیتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی طمع اور لالچ ہے۔ خوب، تو کہیں گے اس شخص کے زندگی میں لالچ ایسی خصوصیت ہے، ایسی اصل ہے کہ جو اس کے تمام کاموں پر حاوی ہے۔ کہیں گے یہ شخص کی سیرت
لالچ ہے، اس کی سیرت میں تھما ہے، اس لیے کہ اس کے تمام کاموں میں یہی خصوصیت نظر آتی ہے۔ پس جب انسان کی زندگی میں اگر ہم ایسے اصول دیکھیں کہ جو اصول اس کے تمام کاموں میں نظر آ جائیں تو کہیں گے یہ اس کی سیرت یہ ہے، یعنی یہ اصول جو اس کی زندگی پر حاکم ہے، اس کی جو زندگی بنی ہے، زندگی یعنی اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کی گفتار، اس کی سوچ، اس کو کہتے ہیں انسان کی زندگی۔ چونکہ انسان کی زندگی عبارت ہے اس انسان کی فکر، اندیشہ، سوچ، اور اس سوچ کی روشنی میں اس انسان کا کردار، اس انسان کی گفتار، اس انسان کی رفتار، لذا اس سے اس انسان کی زندگی بنتی ہے۔ اور اس کی سوچ پر جو اصول حاکم ہے وہ بنیادی اصول جس کی روشنی میں وہ سوچتا ہے، جس کی روشنی میں وہ کوئی عمل انجام دیتا ہے، جس کی روشنی میں وہ بولتا ہے، ان اصولوں کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی سیرت ہے۔ پس سیرت عبارت ہے در حقیقت وہ اصول جو انسان کی زندگی پر اس طرح حاکم ہو کہ اس کی زندگی ان اصولوں سے بنے۔ ان اصولوں کو کہیں گے یہ اس کی سیرت ہے۔ ایک شخص کے بہت سارے کام ہیں، وہ دن میں کتنے کام انجام دے دیتا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو کر لیتا ہے، کسی کا ساتھ دیتا ہے، کسی سے نفرت کر لیتا ہے، کسی کی حمایت کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تماموں کے پیچھے وہ اصول جو حاکم ہے جس کی وجہ سے اس سے نفرت کر رہا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کے ساتھ بول رہا ہے، کہیں گے وہ جو اس کے پیچھے جو اصول حاکم ہے ان اصولوں سے اس کی سیرت بنی ہے۔ جب ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ثقافت آ جاتی ہے، چونکہ ثقافت بھی عبارت ہے ان اصولوں سے، ان علوم سے، ان اخلاق سے، ان آداب سے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی بنی ہو۔ در حقیقت یہی سیرت اس کی ثقافت بھی ہے، یعنی وہ ثقافت در حقیقت جس کو ہم کہتے ہیں ثقافت، یعنی وہ علوم، وہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی بنی ہے۔ تو یہاں پر ثقافت کے نتیجے میں اس کی سیرت بنتی ہے، سیرت کے نتیجے میں اس کے یہ کردار آ جاتے ہیں۔ ثقافت یعنی وہ علوم، وہ آداب، وہ اخلاق جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں یہ اصول آئے ہیں، یہ اصول اس کی سیرت ہے۔ اس سیرت کی وجہ سے اس کے اعمال وجود میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کا معنی ابھی واضح ہوگا۔ قرآن میں، قرآن مجید میں ہم یہ آیت، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں کہ کُلٌ یعمل علی شاکلتہ، کہ ہر انسان اپنی نیت کے مطابق، اس کے جو اصول بنے ہیں، اس کا جو ڈھانچہ بنا ہے، روحانی ڈھانچہ، اس کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کی درون، ایک انسان کا ڈھانچہ لالچ سے، اور اسی طرح دوسرے جو برے اصول ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے، وغیرہ وغیرہ، قدرت، شہرت، ان جیسے اصولوں سے اس کا ڈھانچہ بنا ہے، تو ہم کہیں گے یہ اس کا شاکلہ ہے۔ اس روشنی میں آپ اس کے اعمال کو دیکھیں گے۔ لیکن اگر ایک شخص کی طینت، ایک شخص کا وہ درون کہیں، وہ خدا محوری، خدا کی عبادت، خدا کی رضایت، مومنوں کی حمایت، ظالموں کی نفرت، اس کے وجود کی تعمیر ان سے ہو گئی ہے، تو یہاں پر اس کے اعمال بھی اس طرح ہوں گے۔ لہذا بہت مہم ہے شاکلہ، انسان کا جو شاکلہ ہے، انسان کا جو ساختار ہے، انسان کی جو بناوٹ ہے، چونکہ اختیاری طور پر انسان خود کو بنا دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو اختیار دیا تاکہ وہ خود کو بنائے۔ جب ہم خود کو بناتے ہیں الہی تعلیمات کی روشنی میں، اگر خود کو بنائیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
کہ زندگی کے جو اصول تھے ان اصولوں کی روشنی میں خود کو بنائیں گے تو ہمارا وہی شاکلہ ہوگا، اس کی روشنی میں ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے۔ جو خود کو بناتے ہیں موجودہ زمانے کے جو ایکٹر ہیں، سیاسی ایکٹرز، دوسرے جو فلمی ایکٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ان کا وہی شاکلہ ہوگا، ان کے اعمال ان کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح بنا ہوا ہے۔ کربلا میں جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کربلائی ثقافت کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں یہ تعلیمات آ جائیں، وہ باور، وہ اعتقادات آ جائیں، وہ اخلاقیات آ جائیں، وہ الہیات آ جائیں، وہ تمام یہ چیزیں آ جائیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں کربلائی ثقافت ہو۔ ہماری جو زندگی زندگی جو بنی ہے، اس زندگی میں جو تعلیمات ہے، جو آداب ہے، جو اخلاقیات ہے، جو رسوم ہے، جو روایات ہے، وہ تمام تر کربلائی ہو۔ یہاں پر امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جو جا رہا ہوں کربلا برپا کرنے کے لیے، ان اسیر بسیرت جدی و ابی، میں چاہتا ہوں کہ رسول خدا کی سیرت پر جاؤں۔ کربلا برپا کرنا یعنی رسول خدا کی سیرت، یعنی امیر المؤمنین کی سیرت۔ خب امیر المؤمنین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اس کی سیرت کیا ہے، یعنی وہ کون سے اصول رسول خدا کی زندگی پر حاکم تھے، جس کی روشنی میں رسول خدا یتیموں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، ظالموں سے نفرت کرتے تھے، مظلوموں کی حمایت کرتے تھے۔ وہ کون سے اصول تھے؟ ہمیں وہ ڈھونڈنا پڑے گا تاکہ جو ہے ہم ان اصولوں کو اپنائیں۔ جب ہم ان اصولوں کو اپنائیں گے ہماری زندگی میں تو الہی تعلیمات آ جائے گی، الہی اخلاقیات، الہی آداب، تب جو ہے ایک ثقافت محقق ہو جائے گی۔ دوستو، جب ہم رسول خدا کی سیرت کی طرف آ جاتے ہیں، وہ اصول جو رسول خدا کی زندگی پر حاکم تھے، وہ خدا محوری، سب سے اول تمام کاموں کا محور خدا کی رضایت۔ رسول خدا کی زندگی میں وہ جو قدم بھی اٹھاتا تھا اللہ کے لیے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی یوحى، اس کی لب گشائی اللہ کی مرضی کے ساتھ، کسی کے ساتھ تعاون کرنا للہ، کسی سے نفرت کرنا للہ، دشمنی بھی خدا کے لیے، دوستی بھی خدا کے لیے، کوئی قدم اٹھانا بھی خدا کے لیے۔ خدا محور، تمام کاموں کا محور، وہ معبود مطلق، یہ عبد مطلق، یہ بنیادی اصل جو رسول خدا کی زندگی پر ہم کہیں حاکم ہے، وہ ہے خدا کی عبادت، خدا کی معبودیت اور رسول خدا کی عبادت۔ عبد تھے، اشہد ان محمدًا عبدہ، عبدہ و رسول، رسول بعد میں اول عبد ہے۔ محوریت انسان کی زندگی پر وہ عبودیت، خدا کی بندگی، خدا کی رضایت، بس یہ اصل اول ہے۔ اگر مسلمانوں کی زندگی میں عبودیت آ جائے تو پھر ادھر تمام الہی تعلیمات آ جاتی ہیں، تمام تر الہی اخلاقیات، الہی آداب، الہی رسوم، یہاں پر یہ اسلامی ثقافت، کربلائی ثقافت وجود میں آ جاتی ہیں۔ جب انسان کی زندگی میں عبودیت آ جاتی ہیں، پھر وہ ظالم کا ساتھ نہیں دے گا، وہ مظلوم کی حمایت کرے گا، وہ پھر کفار کو کبھی بھی مسلط نہیں ہونے دے گا، وہ اسلام کا نعرہ بلند کرے گا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرے گا۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر جو ہے اسلامی اور کربلائی ثقافت وجود میں آ جاتی ہیں، اسلامی تعلیمات کی طرف انسان جاتا ہے، اس معاشرے میں تمام تر اسلامی تعلیمات آ جائے، اسلامی عقیدہ آ جاتا ہے۔ جب خود کو انسان عبد سمجھے، رسول خدا کی سیرت پر جائے، رسول خدا کا ایمان تھا اللہ پر، یہ رسول خدا کی زندگی میں یہی اصول تھے، اللہ پر ایمان،
اور اللہ کی اطاعت، خدا کی حرمت، قوانین الہی کا احترام، حریت، آزادی، فقط عبدہم خدا کا و بس، باقی تمام سے آزادی۔ اگر ہم یہ اصول دیکھیں، عزت للہ العزت ولرسولہ، عزت نفس، اس کے علاوہ رسول خدا کی زندگی پر اعتدال، ایک معتدل، سوچتا معتدل، عمل بھی معتدل۔ قرآن بھی لوگوں کو یہدی للتی ہی اقوم، قرآن بھی اقوام کی طرف ہدایت کر رہا ہے، اقوام جس میں کسی طرح اعوجاج نہ ہو، کھجی نہ ہو۔ رسول خدا ایسے تھے، رسول خدا سوچتا تھا وحی الہی سے، بولتا تھا وحی الہی سے، عمل کرتا تھا وحی الہی سے، معصوم ہی معصوم تھا، کسی قسم کا اعوجاج نہیں تھا۔ پس اصل اعتدال، اصل حریت، اصل آزادی، آزاد تھے رسول خدا، سب سے آزاد، کسی قید و بند میں نہیں تھے، فقط اور فقط اللہ کے لیے تھے، وحدہ وحدہ وحدہ۔ لذا اصل عدم ضرر، رسول خدا نہیں چاہتے تھے کسی کو نقصان پہنچائے، کہا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ اصل علو اسلام، رسول خدا چاہتا ہر جگہ اسلام غالب ہو، اسلامی قوانین ہو، یہ رسول خدا پر، رسول خدا کی زندگی پر یہی حاکم تھے، یہ اصول۔ اصل شکر، ہمیشہ کے لیے رسول خدا اللہ کا جو ہے وہ شاکر بنتا تھے۔ اصل استقامت، خدا کی راہ میں استقامت، یہی وہ اصول تھے جس سے رسول خدا کی زندگی بنی تھی۔ اصل تعاون، یعنی دوسروں کے ساتھ اچھائی میں، دوسروں کا اچھائی میں ساتھ دینا، برائی میں کسی کی حمایت نہ کرنا۔ میرے دوستو، یہ اصول تھے جس سے رسول خدا کی زندگی بنی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں روح اسلام، روح اسلام۔ یہ امیر المومنین کی بھی یہی سیرت تھی، رسول خدا کی بھی یہی سیرت تھی۔ وہ امیر المومنین وہی سورہ دہر جب ہم آ جاتے ہیں کہ ادھر ایک دن یتیم کو، اسیر کو، اور ساتھ جو ہے ادھر ایک فقیر کو، مسکین کو جو کھلایا، خود روزہ رکھا 3 دن۔ وہ سورہ دہر آپ پڑھیں، مطالعہ کریں۔ آخر میں وہ آ جاتے ہیں کہ ہم ابھی آپ کو جو ہے اجر دینا چاہتے ہیں، اے آل رسول، خاندان رسول، ہمیں کھلایا، ابھی ہم تنومند ہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ کام کریں۔ کہا ہم نے صرف اور فقط خدا کی خاطر، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو خدا کی خاطر۔ ان کی زندگی پر یہی اصل حاکم تھی، خدا کی خاطر۔ آل محمد کی زندگی یعنی خدا کی، جو قدم اٹھانا ہے، جو کام کرنا ہے، للہ، لوجہ اللہ، یہ ان کی سیرت ہے۔ یہ وہی بنیادی اصول ہے جو آپ کی خدمت میں نے اجمال سے ذکر کیا۔ بس اللہ پر ایمان، خدا کی اطاعت، خدا کے قوانین کی رعایت، اصل حریت، اصل عزت، اصل استقامت، اصل شکر، یہ اصول ان کی زندگی پر حاکم تھے۔ ان اصولوں سے ان کی زندگی بنی تھی۔ یہی روح اسلام بھی ہے۔ امام حسین سید الشہداء چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں یہ اصول آ جائے، کہ میں یہ جو قربانی دے رہا ہوں وہ ان اصولوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ اصل تعاون، کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں اچھے کاموں میں، برائیوں میں ساتھ دینا یہ ہے کہ ہم ان کو منع کریں، اور اس کو سیرت رسول خدا بھی کہتے ہیں۔ امام حسین سید الشہداء چاہتے تھے کہ یہ اصول ہماری زندگی میں آ جائے، مسلمانوں کے معاشرے میں یہ اصول حاکم ہو۔ جب اسلامی معاشرے میں یہ اصول آ جاتے ہیں، جب یہ اصول آ جاتے ہیں اسلامی معاشرے میں، تب ادھر جو تعلیمات ہیں تمام تر الہی تعلیمات، اخلاقیات الہی ہوں گے، ادھر آداب رسوم الہی ہوں گے، سب کچھ الہی۔ یوں جو ہے ایک کربلائی ثقافت وجود میں آ جاتی ہے۔ بس کربلائی ثقافت کے لیے
تاکہ جو ہے وہ ادھر اسلام حاکم ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول خدا کی سیرت پر عمل کریں۔ رسول خدا کی سیرت یعنی یہی اصول، ان اصولوں کو اپنانا، اپنی زندگی میں لانا۔ جب ہم ان اصولوں کو اپنائیں گے، ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، تو پھر ہمارے معاشرے میں وہ کربلائی ثقافت آ جائے گی۔ ادھر پھر تعلیمات الہی ہوں گے، آداب الہی، اخلاقیات الہی، رسوم الہی، یعنی تمام تر وہ امور جس سے ہماری زندگی بنتی ہے وہ تمام تر الہی اصول، تمام تر الہی تعلیمات، تمام تر الہی، سب کچھ الہی، سب کچھ الہی۔ بس عزیزان، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کربلائی ثقافت ہو تو ہمیں رسول خدا کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی کہا کہ میں یہ جو کربلا، امام حسین نے فرمایا میں جو کربلا برپا کر رہا ہوں یہ رسول خدا کی سیرت ہے، یہ کام رسول خدا کا تھا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے رسول خدا نے کربلا کو برپا کیا ہے، مولا امیر المومنین نے کربلا کو برپا کیا ہے، ان اسلامی اصولوں کو زندہ کرنے کے لیے، فقط للہ کے لیے انہوں نے تمام زندگی قربان کی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول خدا کی زندگی پر، رسول خدا کی سیرت پر عمل کریں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ لین تھے، بہت مہربان تھے، رفیق تھے، شفیق تھے، رسول خدا کی زندگی پر یہی اصول حاکم تھے، بہت مہربان، اشفق الناس بهم من آبائهم وأمهاتهم، بہت زیادہ محبت کرنے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بہت زیادہ مہربان تھے۔ اس کی سوچ اور فکر مومنین کی ہدایت تھی، مومنین کی محبت، ایسے تھے ہمارے نبی۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ نے حکم دیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم چاہتے ہیں کہ اللہ پر تمہارا ایمان قوی ہو، قیامت پر ایمان قوی ہو، تو وہ رسول اللہ کو اپنا اسوہ بنائے، اپنا سرمشق بنائے۔ اگر چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں اسلامی ثقافت آ جائے، اسلامی تعلیمات آ جائے، اسلامی آداب آ جائے، تو رسول خدا کو دیکھیں، رسول خدا کی سیرت پر عمل کریں، تب جو ہے یہ تمام اصول آ جاتے ہیں، اسلامی تعلیمات آ جاتی ہیں۔ بس اغیون یہاں پر بس ہم کہیں گے کہ ثقافت عبارت ہے تمام تعلیمات، تمام تر آداب، تمام تر رسوم، تمام تر اخلاقیات جس سے انسان کی زندگی بنے۔ اور کیسے ہماری زندگی میں یہ تعلیمات آ جاتی ہیں؟ جب ہم رسول خدا کی سیرت پر عمل کریں گے۔ رسول خدا کی سیرت پر عمل کرنا یعنی خدا پر ایمان، عزت نفس، اسی طرح خدا کی اطاعت، اصل حریت، خدا کی راہ میں استقامت، ان تماموں کا اگر ہم خیال رکھیں گے وغیرہ وغیرہ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، شفقت، اچھے کاموں میں تعاون، جب ہماری زندگی میں یہ اصول آ جاتی ہیں تو اس وقت اسلامی تعلیمات کا دروازہ کھول جاتا ہے، اس وقت اسلامی ثقافت آ جاتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور رسول خدا اور امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد